ایک بہت ہی ضروری بات مجھے عرض کرنی ہے. اگر مختصر میں کہنا ضروری بات ہے. بالفرض اگر بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے اسکپ مت کیجیے گا. 2-3 پارٹ میں سنیے گا لیکن سننا ضرور. آپ جانتے ہم نے قرض حسنہ شروع کیا ہے. باقاعدہ میں نے اس کا اعلان کیا. اس کے بارے میں نے لوگوں کو ترغیب دی. احادیث کریمہ سے قرآن کریم سے میں نے بتایا کہ قرض حسنہ دینے کی فضیلت کیا ہے. اور لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ بھی اپنے اپنے علاقے میں اس طرز کا کام شروع کریں تاکہ مسلمان سود سے بچے، بیاج سے بچے، ان کا کام نکل جائے. تو میں نے یہ کام جری مری سفید پل، کمانی، کاجو پاڑا، بیل بازار، کرلا کے اندر جو ممبئی 72 کا علاقہ ہے وہاں کے لیے شروع کیا. یہاں بھی میرے خیال سے لاکھوں مسلمانوں کی آبادی ہے، لاکھوں. اور ہندوستان کے مختلف صوبوں سے لوگ آ کر جو بسے ہوئے ایئرپورٹ کے بالکل کنارے لگ کر جھگیوں میں. اور ایسے ایسے روم ہے کہ اگر آپ اپنے گاؤں کی بکری بھی اس میں باندھیں گے تو وہ چلانے لگے گی. اس میں 8-8 10-10 لوگ گزارا کرتے. بہت چھوٹے چھوٹے کاموں سے، چھوٹے چھوٹے پیشوں سے لوگ جڑے ہوئے. اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی فنکشن آ گیا، کچھ ہو گیا، کیا ہو گیا. بچوں کی اسکول کی فیس ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ سود سے جا کر لے کر آتے ہیں. اب سود میں جو پیسہ ہے وہ تو بھرنا ہی ہے، ایکسٹرا بھرنا ہے. نہیں ہے بچوں کا پیٹ کاٹ کر بھرنا ہے. ہزار طرح کی بیچارے تکلیفیں اٹھا کے سود سے بھرتے ہیں. تو ان کو سود سے روکنے کے لیے میں نے اپنا ذاتی پیسہ اس کام میں لگایا. اور کچھ میرے احباب کو میں نے ترغیب دی جو ہمارے واٹس ایپ گروپ سے جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی اس میں کچھ تعاون کیا اور کچھ باہر سے اس چینل کے ذریعے سے بہت مختصر سی رقم لوگوں نے پیش کی ہے. اب تک 18 لاکھ کے قریب میں نے اس کام کے اندر لگا دیے، جس کی رپورٹ یہ آپ کے سامنے ہے. یہ جو گرین ہوا اس کا مطلب آج ان کا پیمنٹ ملا ہے. ہم قرض دیتے ہیں، پھر 4-5 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ روزانہ تھوڑا تھوڑا لا کر دیتے ہیں. کوئی ہفتے میں دیتا ہے، کوئی 15 دن میں، اور کسی کا مہینے کا حساب بھی بندھا ہوا ہے. جن کو بہت بڑی رقم دی گئی ہے وہ 3,30,000 ہے. ان کی بہت بڑا ان کا مسئلہ تھا جو اس کے بغیر حل ہی نہیں ہو سکتا تھا. پوری تحقیق کے بعد مشرہ، سنی، مسلمان، عمر دراز، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ان کو رقم دی گئی. پھر ایک سید صاحب ہیں، ان کے بعد دوسرے سید صاحب ہیں، اور بھی کچھ احباب ہیں. اب میں نے یہ قرضہ دینا جب شروع کیا، اعلان کیا، تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی میری دکان پہ بیٹھنے کا میرا ٹائم ہے شام 7:30 سے 9 بجے تک. لوگ دور دور سے آ رہے ہیں. اب ایک صاحب بھائی کلہ سے آئے، ان کو کسی نے میری آڈیو بھیجی. اب ان سے کوئی جان نہیں، پہچان نہیں، کوئی تعارف نہیں. قرض حسنہ دیجیے. میں نے کہا بھائی میں نے اس علاقے والوں کے لیے شروع کیا، میں نے باہر والوں کے لیے نہیں شروع کیا. کوئی پنجاب سے فون کر رہا ہے، کوئی کرناٹک سے فون کر رہا ہے. 10 لاکھ کی ضرورت ہے، 50 لاکھ کی ضرورت ہے، 1 کروڑ کی ضرورت ہے. لو ماتھا پیٹ لو. ارے بھائی میں نے کیوں شروع کیا وہ بھی سمجھو. اس علاقے میں بھی جہاں یہ قرض دیا جا رہا ہے، اس علاقے میں بھی اگر کوئی شادی کے لیے قرض لیتا ہے اور شادی سنت کے خلاف ہے تو ہم نہیں دیں گے. بھائی شادی میں کیا ضروری ہے؟ 2 گواہ ضروری ہے، مہر، ایجاب و قبول، یہی ضروری ہے نا. اور ٹھیک ہے گھر کے اندر شادی کر لی، 5-10 لوگوں کو کھلا دیا تاکہ لوگوں کو، اہل محلہ کو معلوم پڑ جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اب تم ہال بک کرو گے، بارات گھوڑے پر آئے گی، باقاعدہ ہلدی کا فنکشن، مہندی کا فنکشن، اس کے لیے تنظیم سے پیسہ نہیں ملتا. ایک صاحب آئے، میں نے فلیٹ لیا ہے، مجھے 50 لاکھ دیجیے تاکہ میں بینک سے لون نہ لوں. میں نے کہا آپ کا گھر؟ بولے میرا گھر تو ہے، الحمدللہ رہ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں اس کو کرائے پہ دوں. تو یہ تمہارا شوق ہے، یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے. اس سے تم اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہو، تو اس کے لیے تنظیم میں تھوڑی کھولا ہے قرض حسنہ. اب میں بتاتا ہوں جہاں یہ کام میں نے شروع کیا ہے نا، آپ میں سے جو بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، دکان کا ایڈریس کئی بار میں نے دے دیا ہے. آپ میری دکان پر آئیے، بیٹھیے، کیسے کیسے لوگ قرض لا کر دیتے ہیں ان سے پوچھیے کہ آپ کو کس طرح قرض ملا، اس قرض سے آپ کا کتنا کام ہوا، آپ کتنی مشکلات سے بچے، اس کے پہلے آپ کہاں سے پیسہ اٹھاتے تھے، وہاں کتنی تکلیفیں ہوتی تھی، نہ بھرنے پر فائن بیٹھتا تھا، 15 ٹکا، 20 ٹکا، 50 ٹکا. ان ساری چیزوں سے آپ کو نجات ملی. دلالی نہیں، پروسیسنگ فیس نہیں، کسی طرح کی چائے پانی نہیں، کوئی نذرانہ شکرانہ نہیں، کوئی ہدیہ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. بندہ آئے اس علاقے کا، ہمارے لوگ تحقیق کریں گے واقعی ضرورت مند ہوگا. اب جیسے ایک صاحب عمر دراز ہے، ان کی بائک خراب ہو گئی،
وہ آن لائن لوگوں کے گھروں میں کچھ پہنچاتے تھے آرڈر وغیرہ، ان کے پاس بائک بنانے پیسے نہیں تھے، تو یہ ضرورت مند ہے، ہم نے ان کو دیا۔ ایک خاتون جن کے 3 چھوٹے بچے ہیں، ان کے وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔ اب وہ مالک کہیں چلا گیا تو اس نے 2 مہینے کی تنخواہ نہیں دی، اب بیچاری یہ پریشانی میں آئی، مکان کا کرایہ کیسے بھرے، لائٹ کا بل کیسے بھرے، یہ ضرورت ہے۔ ایک صاحب اسی کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے والد کو کسی جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا، جیل میں ڈالا گیا، وہاں پر نماز پڑھنے پر غیر مسلموں کی طرف سے ان کو زد و کوب کیا گیا، مارا گیا، داڑھی کھینچی گئی، مذاق اڑایا گیا۔ وہ بندہ روتے ہوئے میرے پاس آیا کہ اللہ کے واسطے بچائیے، اتنے اتنے پیسے ضمانت کے لیے لگ رہے ہیں۔ میں نے وہ پیسہ دے دیا، الحمدللہ ان کے والد کی ضمانت ہوئی، روزانہ لا کر بھر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ نہیں بھر رہے ہیں، لوگ روزانہ لا کر بھر رہے ہیں۔ جو پیسہ اس کام میں گیا 18 لاکھ، اب یہ جو ملتا رہے گا یہ اسی کام میں لگتا رہے گا۔ حدیث پاک ہے، جب مسلمان کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے تو ہر دن اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر جب وہ مہلت پوری ہوتی ہے اور وہ کسی وجہ سے نہیں دے پاتا اور آپ ٹائم بڑھاتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ اس کا 2 گنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو یہ میں نے اپنا مال، اپنے ساتھیوں کا مال اور کچھ احباب نے تعاون کیا ہے، وہ چل رہا ہے۔ تنظیم کے باکسز نہیں ہوتے، تنظیم کے سفیر نہیں ہے، تنظیم کی چندہ پاوتی نہیں ہے، تنظیم کا گلک لے کر کوئی گلی گلی نہیں گھومتا ہے، تنظیم کا کسی مسجد میں اعلان نہیں ہوتا ہے، کسی اسٹیج پر اعلان نہیں ہوتا ہے، کسی کانفرنس میں، کسی عرس وغیرہ کے اندر کوئی کیمپ لگا کر چندہ نہیں جمع کیا جاتا ہے۔ اسی چینل میں بولتا ہوں، جو چاہنے والے ہیں وہ تعاون کرتے ہیں، جو تعاون ہوتا ہے وہ اس کام میں لگایا جاتا ہے۔ اس میں ایسے ایسے ضرورت مند کو میں نے دیا ہے کہ میں آپ سے کیا بتاؤں، کہ بعض لوگ تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ خودکشی کر لیتے، اللہ نے ان کو توفیق دی، وہ ہم تک پہنچنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد میں نے دیا۔ میرے بھائی، اس علاقے کے علاوہ کہ لوگوں کو میں قرض نہیں دے سکتا ہوں، ارے مانگنے والے برتھ ڈے کرنے کے لیے، منگنی کے لیے، منگنی کرنا ہے، تھوڑا ہال بک کرنا شادی میں، اس میں پیسہ کم پڑ رہا ہے، گھر کا رینوویشن کرنا، یعنی گھر ہے باقاعدہ لیکن اس کو اچھے سے ڈیکوریشن کرنا ہے، اس کو انٹیریئر کرنا ہے، اس کے لیے پیسہ، یہ ضرورت ہے۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کیا مانگ رہا ہوں۔ کوئی صاحب بھیونڈی سے آ رہے ہیں، کوئی صاحب ناسک سے آ رہے ہیں، کوئی جلگاؤں سے آ رہے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ قرض حسنہ دیتے ہیں، تو پورا سنو نا بھائی۔ آپ لوگ اگر میری آڈیو فارورڈ کرتے ہیں تو اللہ کے واسطے یہ بھی بتا دیا کرو ساتھ میں کہ یہ قرض حسنہ صرف ممبئی 72، جری مری، کمانی، بیل بازار، کاجو پاڑا، سفید پل، 3 نمبر کھاڑی، اس چھیتر میں جو سنی مسلمان ہیں، بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے، اب ایک سڑا ہوا بدبودار مکروہ تحریمی وہاوڑا اٹھ کے آ گیا اور مانگ رہا بزنس کے لیے پیسہ، تو میں نے کہا پہلی بات تو تیرا لون یہی کینسل ہے کہ تو ہمارے مسلک کا ہے نہیں، نہایت بدترین جماعت کا تو ہے۔ پھر لگا بحث کرنے، اس کو پیسے تو نہیں دیے، قاعدے سے اس کی کلاس لگا دی۔ تو صاف معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تعاون بھی بریلویوں سے ہی مانگتے ہیں اور امداد بھی بریلویوں کی جاتی ہے۔ اور ضرورت مند لوگ کتنے لوگ ہیں یار، جن کے ابھی ایک بچہ اس میں ہے، کامران نام کا، آپ کو شاید نام دکھ رہا ہوگا یا پرسنٹیج اس کے یا نیچے کی طرف ہوگا۔ اب یہاں کسی کی آئی ڈی وغیرہ آپ کو فوٹوز وغیرہ نہیں دکھیں گے، وہ جب آپ کلک کریں گے تو کمیٹی کے جو لوگ یہ ایپ چلاتے ہیں ان کو ساری ڈیٹیل دکھتی ہے۔ اس ایپ کا ایکسیس ہماری تنظیم کے خاص لوگ کر سکتے ہیں، یعنی وہ دیکھ سکتے ہیں ساری تفصیل وغیرہ۔ اب اس میں ایک بچہ ہے بیچارہ، اس کی والدہ دواخانے میں ایڈمٹ ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ صبح سے شام تک تندور کے پاس کھڑے رہ کر سخت گرمی میں روٹیاں بناتا ہے۔ تو اس سے ہم مشکل سے، بھائی جیسا تم لا کر دو، 100، 200، 250، جیسی تمہاری حیثیت ہو، اس کو ادا کر دو۔ ہاں، جو اس لائق ہوتا ہے کہ وہ قرض حسنہ لینے کے بعد دے نہیں سکتا، بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں، بہت سو کو اولاد نے چھوڑ دیا، بہت ساری طلاق شدہ بہنیں ہیں، بیوہ بہنیں ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں، تو ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کو قرض حسنہ نہیں دیا جاتا۔ قرض حسنہ یعنی آسان، بلا سودی قرض، جس میں سختی سے مطالبہ نہ ہو، آسانی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا لا کر آپ دیں تاکہ یہ مال دوسرے مسلمانوں کے کام آئے۔ کسی نے رکشہ لے لیا، ای ایم آئی باؤنس ہو گئی، لاک ڈاؤن میں کتنے مسلمان پریشان ہوئے تھے، اس کی رکشہ بینک والے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، کیا یہ ضرورت نہیں ہے؟ کسی کی ماں دواخانے میں ایڈمٹ ہے، کسی کے گھر کا بھاڑا اگر نہ بھرا جائے تو چھوٹے بچوں سمیت مالک مکان اس کو نکال دے گا۔
کوئی ایسی غریب یتیم بچی جو اہل محلہ تھوڑا تھوڑا مل کر اس کی شادی کروا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے مدد کی جاتی ہے، قرض حسنہ دیا جاتا ہے، مدد کی جاتی ہے۔ یہ سارا کام ممبئی 72 والوں کے لیے ہوتا ہے۔ برائے مہربانی دور و دراز سے کسی کو مت بھیجیے، تکلیف مت اٹھائیے، خواہ مخواہ بیچارے آنے والے کا پیسہ خرچ ہوگا، اس کا وقت خراب ہوگا، وہ مایوس جائے گا، مجھے اچھا نہیں لگے گا، مجھے برا لگے گا۔ میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ 1500 روپے ہاتھ میں رکھ سکتا ہوں کہ بھائی بیچارہ جو تو اتنی دور سے مایوس ہو کر آیا خالی ہاتھ نہ جائے۔ تو میں گزارش، اچھا دور دور سے لوگ فون کر رہے ہیں، بنگال سے ایک صاحب فون کر رہے ہیں کہ میں سنی بریلوی ہوں۔ ہاں بھائی سنی بریلوی ہوں، بہت اچھی بات ہے، مجھے قرضہ چاہیے۔ اس علاقے میں بھی قرضہ دینے کے لیے بندے کا سامنے آنا، پھر ہمارے لوگ جو وہ ضرورت بتا رہا اس ضرورت کی تحقیق کرتے ہیں، اس کا گھر بار دیکھتے ہیں، اڑوس پڑوس میں پوچھتے ہیں بھائی بندہ صحیح ہے نا، چونکہ یہ مال قوم کا ہے، یہ مال ہمارا ہے، ہم اسے مزید آگے ضرورت مندوں کے لیے چلانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سود سے بچیں، ربا سے بچیں، حرام خوری سے، حرام کاری سے بچیں۔ اس کے لیے ہم نے یہ قرض حسنہ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنے آس پاس کے پریشان حال مسلمانوں کی مدد کیا کریں اور ان کو تھوڑی رعایت دیا کریں کہ وہ آپ کو آسانی کے ساتھ لوٹائیں۔ خدا کی قسم آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور بے شمار ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا اجر کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر دوسری بات، جن لوگوں کو ہم نے قرض دیا، اس میں سے دو لوگوں کا شاید مکمل ہو چکا ہے، پھر یہ قرض لینے آئے، تو بھائی بلا ضرورت قرض مت لیجئے، قرض لینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے، یعنی وہ شخص جس نے راہ خدا میں اپنی جان دے دی، اتنی قیمتی چیز قربان کر دی، اس کے تمام صغائر و کبائر کو اللہ معاف فرماتا سوائے قرض کے۔ ہاں، حدیث پاک میں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے دبائے، بروز قیامت وہ اپنی 700 مقبول نمازیں اس کو دیں گا، یعنی اپنی 700 وہ نمازیں جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، اس کی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی۔ ذرا غور کیجیے، اول تو ہم لوگوں کی نماز کی پابندی کا کیا حال ہے، ہاں، اور پھر پڑھ بھی لی تو وہ بارگاہ الہی میں قبول ہے بھی کہ نہیں، اور جو قبول ہو گئی اس کی ہمیں خود کتنی ضرورت پڑے گی، تو وہ ہماری نمازیں اس کو دے دی جائیں گی۔ لوگوں کا اگر آپ نے قرض لیا ہے تو آپ کا بھی دینی فریضہ ہے کہ آپ مسلمان کو اس کا پیسہ وقت پہ لوٹائیں تاکہ وہ آپ پر بھروسہ کرے، دوسری مرتبہ جب آپ پریشان ہو تو وہ آپ کی مدد کے لیے آگے آئے۔ میں نے یہ کام ممبئی 72 والوں کے لیے کیا ہے۔ یہ میں اپنی شاپ پر ایس کے موٹرز پہ بیٹھ کر شام 7:30 سے 9 کے درمیان کرتا ہوں۔ وہاں لوگوں کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے اور جو لے کر جا چکے ہیں وہ روزانہ لا کر بھرتے ہیں۔ جو اس بارے میں مزید تحقیق سے سمجھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے ماتھے کی آنکھوں سے، وہ بآسانی وہاں آ کر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ملاحظہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ پرائیویسی کا مسئلہ ہے، کسی کی بھی آدھار کارڈ، کسی کا بھی موبائل نمبر، تصویر وغیرہ یہاں شو نہیں کی جا سکتی ہے۔ بس یہی چند ضروری باتیں بتانی تھی کہ میرے پاس دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، قرض حسنہ چاہیے، قرض حسنہ چاہیے۔ ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ کیسے دیں گے، اور ایک آدمی جب دینے بیٹھا ہے تو لینے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے، وہ کتنوں کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جتنی ہماری چادر ہے ہم اتنا ہی پیر پھیلائیں گے نا، جتنی ہمارے پاس گنجائش ہے۔ 18 لاکھ روپے ہم نے اب تک اس کام کے اندر ڈالے ہیں، جو ایک بڑی رقم ہے۔ ابھی اس کا میرے خیال سے ہمیں 20% بھی وصول نہیں ہوا ہے ہم لوگوں کو۔ اور پھر جو آ رہا ہے، ضرورت مند آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیچاروں کا جاب چھوٹ گئی، کام چھوٹ گیا، گاڑی خراب ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں لوگوں کے برتن کپڑے کرنے کے لیے جاتی ہے۔ کیا یہ ضرورت مند نہیں؟ ایسے ضرورت مندوں کو، بے گناہ مسلمان جو جیلوں میں ہیں، جنہوں نے سود سے پیسہ اٹھایا اور ساہوکار آ کے جن کے گھر پہ عزت سے کھیلتا ہے، اور جن کا ایسا برا وقت آ گیا کہ معاذ اللہ لوگ خودکشی کا وقت آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کو بلا شک و شبہ ہمارے یہاں قرض حسنہ دیا جاتا ہے۔ لیکن خاص اس علاقے کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے کہ وہ تنظیم میں زیادہ تعاون کرے، تو انشاءاللہ پھر یہ کام اور بھی دیگر علاقوں میں اس کے جو برانچز ہیں وہ کھولی جائیں گی۔ اللہ رسول نے چاہا تو آپ دعا فرمائیں۔ سر دست یہ سروس، یہ خدمت صرف اور صرف ممبئی 72 والوں کے لیے ہے۔